ہیں، ہم عزت کی نگاہ سے تو دیکھ لیتے ہیں، رشتہ نبھاتے نہیں ہیں۔ علی کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تو میرا ویر ہے، اللہ کی قسم علی نے کہا میری جان تو جا سکتی ہے، یہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اگر زبان سے کسی کو بھائی کہہ دیا ہے تو پھر بھائی بن کے دکھاؤ، کسی کو عزت دی ہے عزت وفا کر کے دکھاؤ۔ سامنے سے احتشام اللہ کے نبی کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ نہیں چھوڑ سکتی، تو آمنہ کے لال نے فرمایا تیرا رب اس سے بھی زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ جس بندے سے اس کا رب اتنا پیار کرے وہ بندہ اللہ کے حضور ایک سجدہ ہی نہ کرے، آذان آئے اور گلیوں میں گھومتا پھرے، روزے کے دن آئے اور شراب پی رہا ہو، زکوٰۃ کی باری آئے تو سود کھا رہا ہو، اور سامنے سے احتشام جہاں بولنے کی باری آئے وہاں خاموش ہو جائے اور اپنی ماں کو گالیاں دے رہا ہو۔ جس جوان کو اللہ نے اس لیے جوانی دی کہ وہ دین کے لیے خدمت کرے، وہ دین کے جھنڈے کو بلند کرے، وہ مصطفیٰ کا فرمان عرب کی زمین سے اٹھائے اور سرزمین برے صغیر میں آئے، برے صغیر سے اٹھائے اور افغانستان چلا جائے، افغانستان سے جائے اور چلتا ہوا جناب والا پوری دنیا میں محمد کی مٹھڑی بولی کو عام کرے۔ اللہ نے اس کو جوانی تو اس لیے دی، اس پہ افسوس ہے کہ جس جوان کو جوانی تو اس لیے ملی اس نے اس جوانی کا فائدہ کیا اٹھایا کہ اس نے اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ عید کا دن تھا اور ایک بوڑھی اماں میرے پاس آئی، میں اپنی کہانی تمہیں سناؤں۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، جب ایک ماں نے کہا کہ آج میرا بڑا بیٹا عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، جب عید کی نماز پڑھ کے گھر آیا تو ماں کو کہہ رہا ہے ماں تو مر نہیں جاتی اور میں تجھے اپنا دامن اٹھا کے دعا دیتا ہوں کہ تیرا کچھ بھی نہ رہے۔ بیٹا ماں کو کہہ رہا ہے کیا تجھے اسی لیے ماں نے پیدا کیا تھا؟ کیا اسی لیے تجھے ماں نے زندگی دی تھی؟ اسی لیے اس نے کھانا کھلایا تھا؟ آج بیٹی اپنے فیشن کو، اپنی جدت کو، اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے جسے وہ فیشن کہتی ہے وہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ سامعین احتشام جب سے ہم دین سے دور ہو گئے، جس دن سے ہم قرآن سے دور ہو گئے، جس دن سے ہم مصطفیٰ کے فرمان سے دور ہو گئے، ہمارے بچے ہمارے اپنے نہیں رہے۔ ہمیں غیروں سے کیا شکوا، ہماری اولادیں ہماری دشمن بن گئیں۔ ہمارے بزرگوں کا شکوہ اولاد وقت نہیں دیتی، جب وقت مانگتی تھی تو نے وقت دیا کہاں تھا؟ تو نے سارا ٹائم دیا اسے، لیکن خدا کی قسم قرآن پڑھایا تھا؟ کس کو قرآن نہیں پڑھایا، لیکن قرآن سمجھایا نہیں تھا۔ وہی سمجھانے آیا بیٹھا ہوں، کوئی جانے نہ جانے اس کا اپنا نصیب، میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ سامعین احتشام دوسری مثال سنیے اور حیران ہو جائیے اور اللہ پر شکر ادا کیے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ سامعین احتشام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اور صحابی آیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضور پوچھئے، میں حاضر ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، جواب عرض کروں گا۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ پرندہ مجھے بار کہہ رہا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور میرے حال پہ کرم فرمائیے، میرے بچوں کو کسی نے اٹھا لیا ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے وسیلہ پیش تو کرو یارو۔ حضور کس کی نہیں سنے گے؟ حضور نہیں سنے گا تو پھر سنے گا کون ہماری؟ جس کی بارگاہ میں جانور آئے، پرندے آئے، درخت آئے، حشر آئے، پتھر آئے، ہر چیز آئی، حتیٰ کہ آسمان سے اللہ کے فرشتے بھی مصطفیٰ پہ آئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اللہ کے حکم سے۔ ہم کیوں نہ حضور کی بارگاہ میں التجا کریں؟ ہم کیوں نہ عرض کریں؟ کون کرے گا؟ سامعین احتشام اللہ کے نبی نے فرمایا اس چڑیا کے بچے کو کس نے تکلیف دی ہے؟ یہ ماں آ کے عرض کر رہی ہے، اسی وقت انہوں نے چادر کو کھولا، بچوں کو زمین پہ رکھ دیا اور زمین پہ رکھتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ماں ان بچوں کو اپنے پروں میں دامن میں چھپا لیا، جیسے مرغی کے بچے اپنے ماں کے دامن میں آ جاتے ہیں۔ سامعین احتشام میرے مصطفیٰ نے فرمایا دیکھو ایک پرندوں کی ماں اپنے بچوں کو کس طرح سمیٹ رہی ہے۔ تو سامعین احتشام مصطفیٰ نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا پھر اللہ کی رحمت اس کو اس طرح سمیٹتی ہے وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو آپ بھی نا میرے بھائی ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، آؤ نا اپنے رب کے بن جاؤ۔ ہم نے سارے کام کر لیے، گناہ بھی ہو گئے، ہم نے سارا کچھ کر لیا، اب ایک لمحہ ہم اپنے رب کو نہ دے دیں؟ آدھی رات کو اٹھ کے ہم قرآن نہ پڑھ لیں؟
ایک دو رکعت نفل ہم تہجد کی نہ پڑھ لیں؟ چلو 5 نہیں تو 1-2 نماز تو شروع کرو، پھر انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا 5 بھی پڑھیں گے۔ شروع تو کرو، جب سجدہ کرو گے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھو گے تو اس لیے حضور کا پہلا فرض اور ہمارے اوپر پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی محبت کریں اور اپنے رب کی قدر کریں۔ ما آتاکم الرسول، جو حضور تمہارے لیے پسند کریں اسے اپنی پسند بنا لو۔ 2 باتیں کہہ کے اجازت چاہوں گا، جو مجھے وقت ملا ہے میں نے اپنے وقت کو بھی دیکھنا ہے، پھر 10 منٹ باقی ہیں۔ سامعین عزیز احتشام، دوسری چیز جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ آمنہ کے لال سے پیار ہے۔ یورپ کے اندر لوگوں کو تنخواہ دی جا رہی ہے، تو میں نے سرچ کی کہ کس چیز کی تنخواہ؟ الحمدللہ اللہ پاک نے کرم فرمائی فرمائی، عصری تعلیم بھی ہے اور دینی تعلیم بھی ہے۔ تو سرچنگ کے اندر یہ کلیئر ہوا کہ وہ لوگ اس لیے تنخواہ لے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مصطفیٰ سے دور کیسے کرنا ہے، اسی چیز کی وہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ اور حضور کا ہمارے اوپر حق کتنا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کو دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ، حضور نے پوچھا ہے عمر مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اپنے والدین سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر کامل ایمان اس وقت ہوگا جب بندہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے پیار کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، آج سے آپ گواہ رہنا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سامعین عزیز احتشام، حضور سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ آج تمہیں نصیحت کروں، اس قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ 2 چیزیں، ایک